السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ آسٹریلیا کے لوگ ہیں جو مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے، اور وہاں کے جو امام صاحب ہے وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مسجد دکھاتے ہیں، اور بہترین اخلاق، بہترین انداز سے اصل میں مسجد کیا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ بہترین انداز میں وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو باہر جوتے اترواتے ہیں، اس کے بعد اب ان لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے ان لوگوں کو پہننے کے لیے بڑا کپڑا دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو مسجد کے اندر بلا کر ان کو سب سے پہلے قبلے کے بارے میں سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہماری مسجد ہے اس میں آپ لوگوں کو کوئی میوزک، کوئی شور شرابہ، کوئی ڈھول تماشا کچھ بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہاں پر صرف ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ وضو خانے لے جاتے ہیں، پھر وضو خانے پہ ہم لوگ وضو کس طرح کرتے ہیں، وضو کیوں بناتے ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے 5 ٹائم جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پاک و صاف رہتا ہے، اور اس کے بعد وضو کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، نماز ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو پڑھ کے سمجھاتے ہیں اور اس کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن ان کو دکھاتے ہیں، یہ قرآن عربی میں ہے، اس قرآن میں 114 سورتیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح قرآن کے بارے میں بھی وہ سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دنیا میں 90% جو مسلمان ہے وہ سب قرآن پڑھنا جانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں مسلمان ایسے ہیں جو اس قرآن کو یاد کر لیے، حفظ کر لیے، اور یہ قرآن کے بارے میں بھی بہترین باتیں سمجھاتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی ان لوگوں کو سناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اذان کے تعلق سے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اصل میں ہم اذان میں کیا بولتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے ہر مسجد میں صرف یہی کلمات ہوتے ہیں، ہر مسلمان اذان میں یہی پڑھتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور نماز 5 وقت ہے، وہ کون کون سے وقت میں ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں یہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ممبر کے قریب لے جاتے ہیں، اور اس ممبر پہ چڑھ کر جو امام صاحب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، اصل میں خطبے میں ہم کیا سمجھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد، مسجد دکھانے کے بعد ان لوگوں سے کہتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کا یہ بہترین انداز میں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد یہ ہے ہم لوگ بھی آج ہر جگہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اگر مسجد میں بلاتے ہیں، ان کو بہترین انداز سے مسجد کیا ہے دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اصل میں ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں، ہم اذان میں کیا بولتے ہیں، ہم قرآن کیا پڑھتے ہیں قرآن میں، یہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے، مسجد دکھانے کے بہانے ان لوگوں کو بلا کے مسجد دکھاتے ہوئے اسلام کے متعلق ان لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، اگر ان غلط فہمیوں کو ہم لوگ دور کریں گے تو یہ بہترین دعوت دین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ نہیں بولنے کی وجہ سے، نہیں سمجھانے کی وجہ سے آج ہمارے غیر مسلم بھائی بہنیں ہمارے اوپر شک کر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو گرانے کی بات کر رہے ہیں، مسجدوں کے سامنے شور شرابہ کر رہے ہیں، مسجدوں کو، مدرسوں کو وہ لوگ ٹیررزم سکھانے کا ایک اڈا سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھ رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ لوگ اگر ہمارے محلے میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں ہمارے اپنے محلے کے غیر مسلموں کو اگر بلاتے ہوئے اس طرح ہم لوگ دعوت دیں اور اسلام کے متعلق اگر غلط فہمیاں ہیں تو ان کے غلط فہمیوں کو دور کریں تو ہمارے اندر بھائی چارہ بڑھتا ہے، ہمارے اندر دوستی بڑھتی ہے، ہمارے اندر ہمارے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم لوگ ہمارے مسجدوں میں خود مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے، ہماری مسجدوں میں ہمارے اپنی عورتوں کو نہیں آنے دیتے، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے مسلمان عورتوں کو ہی نہیں معلوم، تو غیر مسلموں کو تو ہم بالکل بھی آنے نہیں دیتے۔ غیر مسلم مسجد میں آئے تو ارے یہ گناہ ہے سمجھتے، یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ان کو مسجد میں کیوں آنے دینا، ان کو قدم میں نہیں رکھنے دینا، یہ لوگ جو ہے سو باہر رہنا ہے۔ اس طرح ہم غیر مسلموں کو کبھی مسجد میں آنے نہیں دیے تو وہ لوگ شک میں پڑ گئے، لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ مسجدوں میں غیر مسلموں کو آنے دیے، بلکہ بدو لوگ تو آ کے مسجد میں پیشاب کر دیے، ان کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق سے سمجھائے۔
ہم لوگ آج مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دیے، اس وجہ سے میرے بھائیوں غلط فہمیاں پھیل رہی ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کو دکھانے کا میرا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اگر اس طرح ہر جگہ مسجدوں میں غیر مسلموں کو آنے دیتے اور ہمارے جمعہ کے خطبات میں بھی ہم کیا بول رہے اگر ان کو سننے کا موقع دیتے تو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جب جانکاری حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، تو پھر ہمارے آپس میں دشمنیاں ختم ہو کے ہم لوگ محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی اور سکون کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔